جی السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نظر آ رہے ہیں ہم؟ جی صاحب جی. جی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ان دنوں میں کئی مصائب و مشکلات ہونے کے باوجود بحمدہ تعالی کئی ایسے علماء آج دینی و ملی خدمات میں مصروف و مشغول ہیں، جس کے لیے کئی طریقے ہیں. کئی علماء کئی وجوہات سے کام کر رہے ہیں. اسی میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ان کا عقیدہ صحیح کیا جائے، جو کہ مذہب اسلام کی اصل بنیاد ہے، جس کے بغیر تمام اعمال کما حقہ انجام نہیں دیا جا سکتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ آج ہم تمام اپنے صحیح عقیدے سے متعارف ہوں، اور اپنے ساتھ ساتھ قرب و جوار میں بھی اشخاص و دوست و احباب ہیں، ان کے بھی عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں. اسی بنا پر موجودہ وسائل کا محل نظر رکھ کر موجودہ وسائل کا پھر اس اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت کے ساتھ ہمارے درمیان استاد محترم مولانا حافظ عبدالصبور حماد عمری مدنی حفظہ اللہ آپ تمام کے سامنے عقیدے کے سلسلے میں روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. لہٰذا آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیے اور اپنی زندگی کو اس کی راہ میں چلانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدہ اور منہج سلف کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اب میں استاد محترم حافظ عبدالصبور حماد عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی کلاس کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها. آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سب کو؟ جی شیخ پہنچ رہی ہے الحمدللہ. ہاں ہم سب کا استقبال کرتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد اور شاگرد ہونے کی حیثیت سے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہونے کے اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش قبول فرمائے. خصوصاً میں ہمارے عزیز القدر شاگرد عمار کا اور ان کے جنہوں نے بھی اس پروگرام کو آگے بڑھانے اور انٹرنیٹ وغیرہ کی اور زوم وغیرہ سے متعلق جتنے چیزیں ہیں جن لوگوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. معزز طلبہ، علم عقیدہ یہ درس جب شروع ہو رہا تھا تو کافی اس علم عقیدہ کے درس کو شروع کرنے کے لیے کافی مراحل سے ہم گزرے. اصل میں بات یہ ہے کہ علم عقیدہ کا درس شروع کرنے سے پہلے کئی وجوہات ذہن میں آئے، کئی اسباب ذہن میں آئے کہ ہم تفسیر پڑھائیں یا دوسری چیز پڑھائیں، فقہ پڑھائیں. لیکن علم عقیدہ پر ہمارے نظریں کیوں آ کر جو ہے ٹھہری، اس کی سب سے پہلے ہم وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پورے نام سکھا دیے تھے. اس میں علم عقیدہ بھی ہے.
معزز طلبہ، جب ہم علم عقیدہ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بندے کو کھانے پینے سے زیادہ عقیدہ توحید کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس جملے کو دوبارہ سنیے کہ علم عقیدہ ایسے کا ایسا اتنا اہم علم ہے کہ کھانے پینے سے زیادہ انسان کو عقیدہ توحید اور خصوصاً ایمان، جو رسول کا تذکرہ کیا کہ رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی دنیا کو اتنی ضرورت ہے، وہ بڑھ کے کھانے پینے سے بڑھ کر بندوں کو جو ہے ضرورت ہے کس کی؟ رسولوں کی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ اضْطِرَارُ الْعِبَادِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ۔ کہا کہ رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ چیز ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا ایسی ضرورت ہے جو ہر ایک پر بھاری ہے، اس لیے کہ دنیا کی سعادت اور آخرت میں کامیابی اسی وجہ سے ملتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بتانے شیخ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم شیخ، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا۔ عزیز طلبہ، عقیدے کی تفصیلات آسمانی کتاب اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، لہذا رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ اصل میں عقیدے کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ دنیا میں جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے علم طب کی ضرورت ہوتی ہے، مگر روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے، یہ سکون کے لیے علم عقیدہ کی ضرورت ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت وہ علاج کے لیے علم طب کی طرف توجہ دیتا ہے، لہذا اگر ہم ہمارے دلوں میں یا ہمارے روح کو اگر روح بیمار ہو جائے، اس کے علاج کے لیے اور اس کو سکون پہنچانے کے لیے دنیا میں علم عقیدہ سے بڑھ کر اور کوئی علم نہیں ہے۔ معزز طلبہ، علم عقیدہ سب سے افضل علم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ دنیا میں علوم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ عموماً جب بھی علوم کی تقسیم آتی ہے تو علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی علم، دینی علم۔ یہ دنیاوی اور دینی علم کی تقسیم نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ امت میں اختلاف و انتشار کے اسباب میں یہ تقسیم بھی اپنی جگہ جو ہے بہت رول ادا کر رہی ہے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ تو علم نافع ایک جو ہے علم ہے، اور دوسرا ہے ضرر نفع بخش علم کے مد مقابل میں ضرر نقصان پہنچانے والا علم۔ لہٰذا یہ علم نافع کی شکلوں میں علم عقیدہ بھی ہے۔ ابن مفلح رحمہ اللہ الآداب الشرعیہ میں لکھتے ہیں افضل العلوم عند الجمہور بعد معرفت اصل الدین وعلم الیقین، کہا کہ جمہور علماء کے نزدیک دنیا میں پائے جانے والے سارے علوم میں سب سے افضل علم اگر کوئی علم ہے تو وہ علم دین، علم عقیدہ ہے، جس کو انہوں نے اصل الدین اور علم الیقین کہا۔ اور آگے کہتے ہیں ان معرفت اصل الدین علم الیقین هذا الافضل مطلقا، کہا کہ مطلق طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم اصل دین کا علم اور خصوصاً جو ہے یہ عقیدے کا علم ایسا علم ہے مکمل طور پر افضل ہے۔ اور کہا وَهَذَا مَا يَعُودُ إِلَى الْعِلْمِ بِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ وَعُلُومِهِ، علم عقیدہ کو علم التوحید بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے جو ہے سنا ہوگا جامعہ اسلامیہ وغیرہ میں جہاں ٹائم ٹیبل بنتا ہے تو وہاں عقیدہ نہیں لکھتا، توحید لکھ دیتے ہیں، تو علم التوحید بھی وہی ہے اور علم العقیدہ بھی وہی ہے۔ معزز طلبہ، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علم عقیدہ کے فضل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتنا افضل علم ہے۔ کہا ورد فی فضل هذه الکلمۃ لا الہ الا اللہ من الدلائل ما تضیق هذا الموضع، کہا کہ یہ علم عقیدہ افضل علم ہے، اس بارے میں اتنے دلائل ہیں کہ ان دلائل کو اگر ذکر کرتا جاؤں تو جگہ کم پڑے گی۔ وہ کہا وہی افضل الکلام، اور کہا کہ دنیا میں سب سے افضل بات یہی عقیدے سے متعلق رکھنے والی بات ہے، اس لیے کہ ابو داؤد میں حدیث آئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
इसी तरीके से इल्म अकीदा दुनिया का सबसे अफजल इल्म है। इसके लिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने दलील पकड़ी आयतुल कुर्सी से। चुनाचे वो लिखते हैं कि आयतुल कुर्सी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु को इल्म सिखाया तो क्या कहा, या अबल मुंजिर अतदरी अय्यु आयतिन फी किताबिल्लाहि अअज़म, कहा कि कुरान में सबसे अफजल आयत कौन सी जानते हो? तो उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये हिर्स देखिए सहाबा का जहन भी कैसे था, और पूछने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनसे पूछा जा रहा है वो कुरान पढ़ने में अफजल सहाबा में उनका शुमार होता है। चुनाचे जब उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सही फहम से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही जवाब दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत अफजाई के तौर पर क्या किया, फज़रब बियदिही सदर सदरी। वही इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये कौल मैंने सही जवाब दिया तो अल्लाह के नबी ने मेरे सीने पर मारा और कहा, लियहनकल इल्मु अबुल मुंजिर, ऐ अबुल मुंजिर तुम्हारा इल्म तुम्हारे लिए मुबारक हो। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्म अकीदा का सीखना सिखाना बड़ा मुबारक होता है। लिहाजा तफसीर, हदीस, फिक़्ह, दूसरी उलूम भी अल्हम्दुलिल्लाह उलूम नाफिया हैं, लेकिन इन उलूम नाफिया में अगर कोई अफजल इल्म है तो वो अकीदे का इल्म है। आप तो वो किताब जानते हैं शरह अकीदा तहाविया जो इब्न अबीज़ अल-हनफी ने लिखी है, तो क्या लिखते हैं देखो, लम्मा काना इल्म उसूलुद्दीन अशरफुल उलूम इज़ शरफुल इल्म बिशरफिल मालूम, कहा कि दुनिया के उलूम में सबसे अफजल इल्म जो है अकीदे का इल्म है, इसलिए कि इसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से है। अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा है, अली है, वल अज़ीम है, और उसी तरीके से हर तरह की बुलंदी सिफत उलू जब अल्लाह तबारक व तआला को है तो उस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला इल्म भी मुकम्मल तौर पर ऊंचा होगा। और आगे कहते हैं दुनिया के सारे फ़ुरूई मसाइल में, चाहे फिर से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल हों, उन तमाम मसाइल को छोड़कर अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने जिन औराक़ में इल्म अक़ीदा से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात लिखी थी उसको नाम दिया अल-फ़िक़्हुल अकबर, और ये किताब भी छपी है और उसकी तशरीह की है मुल्ला अली क़ारी रहिमहुल्लाह ने। हाज़रीन, इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफ़ी रहिमहुल्लाह कहते हैं इल्म अक़ीदा ऐसा इल्म है जो दिलों में ज़िंदगी पैदा करता है। आज उम्मत मुस्लिमा मुर्दा हो गई है, क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक़ इल्म अक़ीदा से नहीं है। जब उम्मत मुस्लिमा इल्म अक़ीदा को पढ़ेगी पढ़ाएगी तो क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत में ज़िंदगी पैदा करेगा, और ज़िंदगी पैदा करने की वजह से वो मुकम्मल दुनिया में जो है क़यादत और सियादत को भी मुकम्मल तौर पर संभालेगी। इसी तरीके से इल्म अक़ीदा का सीखना और सिखाना ये क्या है, इसका हुक्म क्या है? तो उलमा ने लिखा है कि अक़ीदे के कुछ मबाहिस ऐसे हैं जिनका सीखना हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है। जैसे ख़बर के सवाल आता है, मर रब्बुका वमा दीनुका वमा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। ये सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब जानना, जिनका जवाब हर एक को मानना ज़रूरी है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह के 7 शराइत हैं, ये शराइत उलमा ने नुसूस को सामने रखकर बताए हैं। तो लिहाजा हमें भी अपने बीवी बच्चों को भी इल्म अक़ीदा के कुछ ऐसे मबादियात सिखाना ज़रूरी है जिनके जानकर ही उनका ईमान मुकम्मल होता है। वरना तो इल्म अक़ीदा की जो तफ़सीलात हैं कि जो है मिसाल के तौर पर अल अर्श आया, तो अर्श का इजमाली माना सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन उनके दलाइल याद करना यह फ़र्ज़ किफ़ाया है। और हाज़रीन, इल्म अक़ीदा ऐसा इल्म है, अहले इल्म ने कहा कि इल्म अक़ीदा जो पढ़ेगा उसको कुरान की तफसीर करने के लिए आसानी पैदा होगी, जो इल्म अक़ीदा पढ़ेगा उसके लिए सुन्नत को समझने में आसानी होगी। आज हम देखते हैं अहले इल्म के दरमियान में उलमा जो है इल्म अक़ीदा में पुख्तगी न होने की वजह से कुरान की तफसीरों में भी बेजा गलतियाँ, और अक़ीदे में इस्तेहकाम न होने की वजह से हदीस के इफ़हाम व तफ़हीम में बड़ी गलतियाँ और गलत किस्म की तहरीफ़ात हमें सुनने को मिलती हैं। हाज़रीन, बाज़ अहले इल्म ने तो कहा कि ये इल्म अक़ीदा ऐसा इल्म है कि हर इल्म से इसका मुकम्मल तौर पर गहरा रिश्ता है। याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा को अगर हर ज़माने में उरूज मिला तो उसका सबब यही अक़ीदा तौहीद से गहरी वाबस्तगी है। अगर मैं तारीख़ के एतबार से आपको बताऊँ तो आपको मालूम होना चाहिए, जब तक बनी इसराइल में अक़ीदा तौहीद अच्छा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सब्र और उनके यकीन की वजह से दुनिया की अफ़ज़ल कौम उनको बना कर रखा। लेकिन जैसे ही वो तौहीद से दूर हुए, बछड़े की इबादत करने लगे
اور صبر کو بھی खोया, यकीन की दौलत से भी जो है महरूम हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है क़ियादत और सियादत का ताज उनके ऊपर से हटाया और उम्मत मुस्लिमा के सर पर रखा। मालूम ये हुआ उम्मत मुस्लिमा अक़ीदे से जुड़े रहेगी, हर तरह का उरूज अल्लाह तबारक व तआला देगा। सूरह नूर की आयतों को पढ़िए, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल आमनू पहले आया, वअमिलुस्सालिहात बाद आया। तो ये इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ के लिए तौहीद बहुत ज़रूरी है। तो उम्मत मुस्लिमा के उरूज का बुनियादी और मरकज़ी सबब यही अक़ीदा तौहीद है। लिहाजा उम्मत अक़ीदा तौहीद की ज़रूरत और अहमियत को समझती है तो उरूज पाएगी, लेकिन उससे जी चुराएगी और पीछे हटेगी तो माजी में जैसे उम्मत मुस्लिमा ने ठोकरें खाई वैसी तरह ठोकर खाएगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस अक़ीदे के इल्म अक़ीदा के अफजल होने के ताल्लुक अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं अफज़लुल इल्मी अल इल्म, कहा कि दुनिया में सबसे अफजल इल्म जो है यही अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इल्म हासिल करना है, चाहे वो उसकी रुबूबियत के बारे में हो, चाहे उसकी अस्मा व सिफ़ात के बारे में हो। इसलिए कि बंदा जब अक़ीदा तौहीद को पढ़ता है तो बंदे में अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह की खशियत पैदा होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी हैबत और उसका रौब दबदबा बंदे में पैदा होता है। इमाम हरम है खतीब फैसल ग़ज़ावी हफ़िज़हुल्लाह, चंद दिनों पहले उन्होंने अक़ीदा तौहीद के अहमियत के ताल्लुक़ से जो है बड़ा अच्छा खुतबा दिया था। उसके कुछ इक़्तिबास आपके सामने पेश करते हैं, ज़रा सुनिए। उन्होंने अक़ीदा तौहीद के बारे में ये कहा कि अक़ीदा तौहीद दुनिया का सबसे अफजल इल्म है। अक़ीदा तौहीद दुनिया का सबसे अफजल इल्म है, तो उसके लिए उन्होंने इधर जब इबारत जो हमने आपके सामने पढ़ी उसका हवाला दिया और आगे इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह की जो है इबारत को पढ़ते हुए कहा अल इल्मु बिल्लाहि हुवा अस्लु कुल्लि इल्मिन, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को जानने के बारे में इल्म हासिल है, यानी अक़ीदा तौहीद। ये अक़ीदा तौहीद दुनिया में पाए जाने वाले हर उलूम की जड़ है। जिसने अक़ीदा सीखा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में पाए जाने वाले हर उलूम नाफ़िया की सरदारी देगा। इसीलिए आप देखेंगे तमाम नबी दुनिया में आए तो इन्होंने तौहीद रुबूबियत की तरफ दावत नहीं दी, बल्कि तौहीद उलूहियत की तरफ बुलाया। जब अक़ीदा तौहीद की तरफ उन्होंने बुलाया तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने जितना खैर, जितना जो है भलाई लिखी थी, हर तरह की रुश्द व हिदायत से मालामाल हुए और जो उन पर ईमान लाए वो भी दुनिया के लिए मुकम्मल तौर पर जो है सादत का जरिया बन गए। इब्नुल क़य्यिम कहते हैं अल इल्मु बिल्लाहि हुवा अस्लु कुल्लि इल्मिन, ये अक़ीदे का इल्म हासिल करना ये हर इल्म की बुनियाद है। और हर इल्म की बुनियाद को जब बंदा पाता है उसकी खुशगवार जिंदगी होती है, उसकी दुनियावी उखरवी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और आगे देखिए, जो बंदा इल्म अक़ीदा से दूर होता है कैसे मुख्तसर से अंदाज में उन्होंने समझाया, कहा वल जहलु बिही अस्लु शक़ाइह, ये जुमला तो हालात हज़रा पर पूरी तरह मुंतबिक होता है। कहते हैं अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह, अक़ीदे की जहालत ये बदबख्ती की सबसे बड़ी बुनियाद है। तो मालूम ये हुआ आज उम्मत मुस्लिमा का दामन क्यों जो है बदबख्ती से भरा हुआ है, इसलिए कि उसके अंदर अक़ीदे की जहालत है। अगर हमारे अंदर इल्म अक़ीदा आ गया और इल्म अक़ीदा आ गया तो हर तरह के जो है नफ़ा और उलूम नाफ़िया पूरे हमें हासिल होंगे। चूँकि इल्म अक़ीदा से दूर हैं, इस वजह से हर तरह की बदबख्ती उम्मत मुस्लिमा का मुक़द्दर बनी हुई है। और कहा इल्म अक़ीदा की अहमियत को बयान करते हुए इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी नेमत भी है कि बंदा अपने रब को पहचाने। आज हम खाने पीने की लज्जत में तो बड़ा जो है लज्जत महसूस करते हैं, लेकिन अपने रब को पहचानने से मुताल्लिक़ जो इल्म है उस इल्म की लज्जत से हम महरूम हैं। और याद रखिए, जब बंदा अपने रब को पहचान लेता है, इल्म अक़ीदा को गहराई से पढ़ता है, तो इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। याद रखिए, दुनिया में जब बंदा गुनाह करता है तो एक तरह की तंगी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो इल्म अक़ीदा पढ़ता है, अपने रब की तरफ लौटता है, तो समझ में आ जाता है कि मारिफत इलाही ही हमारी आंखों की ठंडक है। आज हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी टेंशन देखते हैं, क्यों? इसलिए कि शिर्क है, बिदअत है, खुराफात है। अगर हमारी ज़िंदगी तौहीद से भरी हुई होती, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन, बीवी बच्चे ही सिर्फ आंखों की ठंडक नहीं है, सबसे बड़े मारिफत इलाही अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, इल्म अक़ीदा से उम्मत का गहरा रिश्ता, ये हमारे आंखों की ठंडक है। अगर किसने इल्म अक़ीदा को खो दिया तो कहा मन फ़क़दु अस्वा हालन मिनल अनआम,
کہا کہ جس کے اندر عقیدے کی جہالت آ جاتی ہے تو وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو بھی معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے، لیکن بندہ اگر عقیدہ سے دور ہو جائے تو کہا وہ گیا گزرا ہے جانوروں سے بھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہا کہ لوگوں دنیا میں اگر کسی کے پاس سب سے تقوی ہے تو میرے پاس ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اگر کسی کو علم ہے تو وہ مجھے ہے. فیصل غزاوی رحمہ اللہ اس حدیث کو کرنے کے بعد کہتے ہیں جس کے اندر علم عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اندر جس کے اندر علم عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس کے اندر تقوی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا. آج ہم نے تقوی کے تعلق سے جو معیار غیر شرعی معیار ہم نے جوڑ لیے ہیں یہ سب نکال کر پھینکیے. علم عقیدہ جب آئے گا نا ہمارے اور آپ کے دلوں میں انشاءاللہ تقوی کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائیں گے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں جو کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اہل علم کہتے ہیں جہاں حضرات صحابہ کرام میں خشیت آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلك لمن خشی ربہ، ان کے اندر خشیت کیوں آئی، ان کا تقوی کیوں پیدا ہوا؟ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا نتیجہ تھا. یہ جواب تو آپ ہر ایک سے سن سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پہلے اگر ان کے اندر جو ہے خشیت پیدا ہوئی، خوف پیدا ہوا، یہ اصل میں عقیدہ توحید کے اثرات و ثمرات ہے جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے. اس علم کے افضل ہونے کے لیے کتنے دلائل ہم آپ کو دیں. عموماً تعلیم کے بارے میں تقریر ہوتی ہیں جب بھی مدارس کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، تو اس وقت جس صدر صاحب کو یا مہمان خود کو بلایا جاتا ہے تو وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھ کر علم کی تعلیم، علم کی جو ہے فضیلت پر دھواں دار تقریر کرتا ہے. لیکن یہ بہت کم علماء کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا پہلی وحی میں جہاں علم کی فضیلت ہے علم بالقلم کہہ کر اقرا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اسی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کے بارے میں بھی کہا. چنانچہ بھئی اقرا باسم ربک الذی خلق، یہی تو توحید ربوبیت ہے. اقرا وربک الاکرم، اکرم جو ہے توحید اسماء و صفات میں جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے کہ الاکرم بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے. لہذا معلوم ہوا پہلی وحی جہاں ہمیں علم کی طرف لے جاتی، علم کی طرف بیان کرتی ہے، وہیں پہلی وحی ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ وہ امت کو عقیدے کے بارے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا سب سے افضل علم ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی اتاری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہاں دیکھیے بتوں کی گندگی کو چھوڑنے کا حکم دیا، وثیابک فطہر کہہ کر اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاک کرنے کا حکم دیا. اہل علم نے کہا پہلی وحی میں بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہے، دوسری وحی میں بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ محمد میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ کہہ کر اللہ نے روزہ، زکوٰۃ، تجارت، معاملات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اے پیغمبر اسلام آپ خود علم عقیدہ کو حاصل کرو اور علم عقیدہ کو اپنی امت کو مکمل طور پر اتارو. اور حاضرین، خطیب فیصل غزاوی حفظہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے قول ذکر کرتے ہیں. قول سنیے. ایک آدمی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. بہت بہترین سوال ہے. ایک آدمی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا ای العمل افضل، کہا کون سا عمل افضل ہے؟ کہا العلم. ابن مسعود نے جواب دیا کہ علم افضل ہے. وہ تین بار پوچھنے لگا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ رضی اللہ عنہ کہتے جاتے ہیں العلم. اس کے بعد وہ نہیں سمجھا تو افسوس کا اظہار کرتے ہوئے علم کہہ کر علم عقیدہ کی اہمیت بیان کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سائل کے سامنے کیا کہنے لگے؟ دیکھیے انما العلم باللہ ينفعك قلیل العلم وکثیرہ ومع الجہل باللہ لا ينفعك قلیل العمل ولا کثیرہ. کہا افسوس ہے تمہاری فہم پر، تمہاری سوچ پر. میں جب العلم کہتا ہوں العلم باللہ مراد ہے. یاد رکھو عقیدہ توحید کو ساتھ رکھو گے، اس کے ساتھ تھوڑا اور کم علم بھی مکمل طور پر تم کو فائدہ دے گا، مگر عقیدے کی جہالت کے ساتھ رتی برابر بھی عمل بھی اور زیادہ عمل بھی تم کو رتی برابر فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا کہا؟ من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من اليہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى. اللہ اکبر.
کہتے ہیں عالم بگڑتا ہے تو اس کے اندر یہودیوں کی شباہت آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر علم کا فتنہ ان کے اندر تھا، عمل نہیں تھا. نصارہ کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر جو ہے عمل تھا لیکن جو ہے علم نہیں تھا. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ضالین کی تفسیر میں کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ، انہوں نے توحید کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا. اگر نصارہ اپنے رب کو پہچانتے ہوتے کبھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ بولتے. اگر یہودی اللہ کو پہچانتے ہوتے کبھی عزیر کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہ بولتے. معزز حاضرین، آج کی مادہ پرستانہ دنیا میں ہم علوم تو بہت پڑھتے ہیں لیکن علم عقیدہ ایسا علم ہے جو ہر طرح کی پریشانی کو دور کرتا ہے. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی ٹینشن آئے یا مصیبت آئے، پریشانی آئے اور رنج و ملال آئے تو کیا پڑھو؟ یہ دعا پڑھو، اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. یا دیکھیے توحید اسماء و صفات کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ توحید ایک ایسا علم ہے جس کو پڑھنے سے بندے کو سکون ملتا ہے. چنانچہ سچ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو آج کی مادہ پرست دنیا میں دنیا پریشان بہت ہے، فساد بھی بہت ہے. فساد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. فساد کیوں نہیں ہوگا جبکہ اللہ کو چھوڑ دوسروں کی عبادت کی جائے. لہذا امت مسلمہ شرک کی دلدل پھنسی ہوئی ہے، جب تک اس وقت اس کو سکون نہیں ملے گا، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر. اسی طریقے سے جب تک دنیا ایک اللہ کو نہیں مانے گی، اس کی عبادت نہیں کرے گی، یہ دنیا کا فساد سے پاک ہونا بالکل امپاسبل اور ناممکن ہے. اس درس کے آخر میں ہم طلباء کے دلچسپی پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یاد رکھیے آج جو طلباء شریک ہوئے ہیں ہم درخواست کرتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ کام ہو جس کو ہمیشہ کی برتی جائے. آپ کے اندر علم کی جو حرص ہے ہم آپ کو مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ علم کے جو حرص ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک یہ جو ہے مکمل طور پر حرص ہمارے اندر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد کہا کرتے تھے کہ ماں کی گود سے قبر کی گور تک مجھے طالب علم بن کر رہنا چاہیے. درس کے آخر میں اور ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں. اس درس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے علماء کے بہت نام لیے. جب علماء کے جب نام لیتے ہیں تو لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی قرآن و حدیث کو علماء کے نام لے رہا ہے. حالانکہ یاد رکھیے قرآن و حدیث کو اگر سلف صالحین نے صحیح سمجھا ہے تو ان سلف صالحین کے اقوال اگر قرآن حدیث کی تشریح میں صحیح ہیں تو ان کو لینا امت کے لیے بالکل ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم سلف صالح صحابہ اور سلف صالحین اور ان اپنے گزرے ہوئے صحیح علماء کے اقوال کو اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن و حدیث سے ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے ان کو سمجھ میں آیا تھا. لہذا یہ واسطے ہیں، اگر ان کے بعد قرآن و حدیث کے موافق کو لینا چاہیے. اور یہ بات بھی ہم طلباء سے کہتے ہیں کہ جو بھی قول جہاں سے بھی لیتے ہیں نام ذکر کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من برکت العلم عزو الاقوال الى قائلها. علم کی برکت اسی سے آتی ہے کہ بندہ جہاں سے لیتا ہے وہاں اس کا جو ہے نام ذکر کرے. معلم رحمہ اللہ یمن کے علماء میں سے وہ کیا کہتے ہیں ان کل فائدۃ لم تسند الى صاحبها فهي لطیفۃ كالطفل المنبوذ الذي لا يعرف ابواه. اللہ اکبر. معلم رحمہ اللہ پر اللہ طریق رحمت کرے، کیا ایسی بات کہی جو آپ زر سے لکھی جا سکتی. کہا کوئی بھی بات، کوئی بھی فائدے کی بات اگر قائل کے بغیر قول ذکر کیا جاتا ہے تو وہ قول ایسے پھینکتے ہوئے بچے کی طرح ہے جس کے باپ کی جو ہے جس کے ماں باپ کو نہیں جانا جاتا ہے. صحابی رحمہ اللہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم علماء کے صحیح اقوال کو ذکر کریں گے اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے اندر دقت اور باریکی پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی پیدا ہوگا کہ فلاں نے کہا تو وہ فلاں کا قول مجھے یہ نصوص کے سمجھنے میں کام آیا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی عالم کا قول اگر ذکر کیا جائے تو وہاں قائل اور عالم کا نام ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہم جھوٹ سے بچ سکتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں آج وہ بغیر علم کے بات کرنے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، لہٰذا کس کی بات معتبر ہے، کس عالم کی بات معتبر ہے، اس وجہ سے قول کے ساتھ قائل کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے. لیکن اس وقت ایک بات برسر تذکرہ ہو گئی تو یہ بھی بات ذکر کر دیتے ہیں. کبھی کبھی مصلحت کی خاطر جو ہے قائل کو چھپانا بھی پڑتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے
इब्न अबिल इज़ अल हनफी रहमहुल्लाह, जिन्होंने शरीअत तहावी लिखी ना, उसमें तो उन्होंने इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम की इबारतों से अपने शरअ अक़ीदा को पूरा भर दिया है। लेकिन उनसे पूछा गया कि आपने कहीं भी ना इब्न तैमिया का नाम जिक्र किया ना इब्न क़य्यिम का जिक्र नाम किया, तो कहने लगे अगर मैं जिक्र करता तो लोग तअस्सुब से छोड़ देते, इसीलिए मैंने मसलहत की खातिर कायल को हज़फ करके कौल को जिक्र कर दिया है। लिहाजा ऐसी जगहों पर जहाँ कायल का नाम लेने से फसाद मचता हो या कायल का नाम लेने से हो सकता है हमारे इल्म के उम्मत तक पहुँचाने में दरारें या मवाने और रुकावटें पैदा होती हों, तो उस वक्त वहाँ मसलहत से काम लिया जा सकता है। इंशाअल्लाह आने वाले दुरूस में इल्म अक़ीदा की अहमियत क्या है वो हम आपको बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने लॉकडाउन के इस मौके पर भी हमें अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी 4 बातें अपनी उम्मत के लोगों तक, ख़ुसूसन हमारे अज़ीज़ुल क़द्र तलबा तक पहुँचाने में अल्लाह ने जो है हमको मुकम्मल तौर पर शुक्रिया अदा फरमाया। जो भी बात सही कही है वो अल्लाह की तरफ से है, अगर सबक़ लिसाने मैंने कुछ कह दी है तो वो मेरे और शैतान की तरफ से है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतना हसीन मौका इनायत फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सारे उनके सारे मसरूफियातों को बालाताक रखकर हमारे लिए अक़ीदे की फजीलत के बारे में बताया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम के अक़ीदे की इस्लाह करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शेख हफ़िज़हुल्लाह को ताजम हयात दीन और मिल्लत का काम लेता रहे, आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल से कुछ औकात की तब्दीली है इंशाअल्लाह, तो कल से इंशाअल्लाह 7:30 से लेकर 8 बजे तक इंशाअल्लाह, यानी जब क्लास चलेगी उस वक्त 7:30 से लेकर इंशाअल्लाह 8 बजे तक क्लास चलेगी, यानी सैटरडे, मंडे और वेडनेसडे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर और जज़ा। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह अगर लोग चाहते हैं तो क्वेश्चन और आंसर सेशन भी रख सकते हैं, वक्त अगर हमारे पास मौजूद हो तो इंशाल्लाह वो भी रखेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।